اسلام آباد نگران وزیر توانائی محمد علی نے بجلی کی قیمت کے حوالے سے صارفین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈالر ریٹ میں کمی آنے تک بجلی کی قیمت میں کمی کرنا مشکل ہے۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر توانائی نے بتایا کہ 60% بلنگ ریکوری نہیں ہوتی جس پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے اسٹیل ملز بند نہیں کر سکتے، اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، تاہم آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں نگران وزیر توانائی محمد علی کا کہنا تھا کہ سال 2020 سے قبل فرنٹ سائل سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ جی بی نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا گلگت بلتستان کے پرامن حالات کو خراب دکھا رہا ہے۔ حالات مکمل کنٹرول میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ جی بی حاجی گلبر خان اور وزیر داخلہ شمس الحق لون نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پڑوسی ملک کا میڈیا شرانگیزی پھیلانے کے لیے گلگت بلتستان کے پرامن حالات کو خراب دکھا رہا ہے۔ شمس الحق لون نے کہا کہ کسی کو حکومتی رٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں، حالات مکمل کنٹرول میں ہے، ہوتا کچھ نہیں، بھارتی میڈیا قصداً منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ پی ڈی ایم کی شہباز شریف کی سربراہی میں قائم اتحادی حکومت کے ختم ہوتے ہی مل کر فیصلے کرنے والوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ 16 ماہ تک اقتدار کے مزے لوٹنے والی پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کو ختم ہوئے 1 ماہ بھی پورا نہ ہوا کہ مل کر فیصلے کرنے والوں میں لڑائی چھڑنے لگی۔ چند ہفتوں پہلے تک ہم نوالا ہم پیالہ حلیف جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو رہی ہیں۔ چینی ریکارڈ مہنگی ہوئی تو نون لیگ نے چینی برآمد کرنے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر عائد کر دی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فیصلہ وزارت تجارت کرتی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت میں یہ وزارت پیپلز پارٹی کے پاس اور اس کے ذمہ دار وزیر تجارت نوید قمر ہیں۔ اسلام آباد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے حقائق پر مبنی غیر روایتی حل تلاش کر رہے ہیں۔ عوامی جذبات مجروح کیے بغیر کم مدت میں مسئلے کو حل کر لیں گے۔ تفصیلات کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی صارفین کو ریلیف کے لیے حقائق پر مبنی غیر روایتی حل تلاش کر رہے ہیں۔ گردشی قرضہ، بجلی چوری اور لائن لائسنس جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ عوامی جذبات مجروح کیے بغیر کم مدت میں مسئلے کا حل تلاش کریں گے، ساتھ ہی معاشی بحالی اور سرمایہ کاری کے حصول پر توجہ مرکوز رہے گی۔ اسلام آباد تاجر رہنما زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ قمر باجوہ سے بھی ملاقات ہوتی تھی، لیکن جنرل عاصم کی گفتگو سے لگ رہا تھا وہ ہوم ورک کر کے آئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تاجر رہنما زبیر موتی والا نے اے آر وائی نیوز کے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کے روز ہماری آرمی چیف کے ساتھ تقریباً 4 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی۔ آرمی چیف سے ملاقات میں ہر سوال کا جواب دیا گیا، کھل کر گفتگو کی گئی۔ زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے تاجر برادری کو مطمئن کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب اور یو اے ای سے بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ $25 بلین کی سرمایہ کاری ہے جو گیم چینجر ثابت ہوگی۔